امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا دوسرا دور جنیوا میں اختتام کو پہنچا۔ مذاکرات کے بعد جو دونوں طرف سے بیانات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مذاکرات مثبت تھے، لیکن جو اصل چیز اب سامنے آ رہی ہے اور جس پہ تمام ماہرین اور تجزیہ کار غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس پس منظر میں، جس ماحول میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اور وہ مذاکرات جو ہیں پر اثر انداز بھی ہو رہے ہیں، وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ مذاکرات جو تھے وہ اچھے، ایران نے کہا کہ ہم نے وہ رہنما اصول طے کر لیے ہیں جس کے تحت یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ امریکہ نے صرف اتنا ہی کہا کہ مذاکرات جو ہیں اچھے ہیں، لیکن ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ایران جو ہے وہ بہت چاہتا ہے کہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائے، ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے یعنی وہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لے، اگر اس نے ایگریمنٹ نہ کیا تو اس کے لیے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور اس کے کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنی ایک طاقتور پہلی فورس جو ہے وہ تعینات کر دیا، جس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بیان دیا کہ چاہے امریکہ کے پاس کتنے ہی طاقتور ہتھیار کیوں نہ ہو، لیکن ان کو ڈبونے کے لیے بھی ہتھیار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے انہوں نے یہ بات کا بھی اعادہ کیا کہ ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے وہ ختم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بالکل ختم کر دیں گے تو وہ بیوقوف بھی کہلائے گی۔ تو اس طرح کے سخت بیانات آ رہے ہیں، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مثبت باتیں اور دوسری طرف یہ، پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا وقفہ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایسے مذاکرات جو ہیں وہ ان کے طویل دور ہوتے ہیں۔ گزشتہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان، 5 بڑی طاقتوں کے درمیان، اور وہ صدر روحانی کا دور تھا، اس میں 2 سال لگے ایک، اور دوسرے یہ کہ ایک ایک دور جو تھا وہ گھنٹوں پر محیط ہوتا تھا اور بڑی دیر تک وہ چلتا تھا، اور بڑی مشکل سے جا کر وہ 2015 کی جولائی میں اختتام کو پہنچا اور ایک ایگریمنٹ ہوا، نیوکلیئر ڈیل ہوا۔ اب 1-2 گھنٹے کے اندر مذاکرات ختم ہو جاتی ہیں، اور ڈائریکٹ بھی ابھی تک نہیں ہوئے۔ امریکہ، عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ان کی بات ان کو پہنچاتے ہیں اور ان کی بات ان کو پہنچاتے ہیں، تو ابھی تک تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی شروع نہیں ہوئے۔ تیسری بات جو خوفناک ہے اور سب کے لیے چونکا دینے والی ہے، اور سارے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے جو ہے وہ بڑی خبردار کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا جو ملٹری بلٹ اپ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے اوپر بہت زیادہ کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کے ساتھ ڈسٹرائرز اور سب میرینز کا پورا ایک فلیٹ جسے وہ آرمیڈا کہتے ہیں وہاں بھیجا، اور جس وقت وہاں موجود ہے، اور چاروں طرف سے اس نے ایران کو گھیر رکھا ہے۔ حال یہ کہ وہ کئی جو تیل بردار جہاز جنہیں ایران کا میں ان کے مطابق اسمگل شدہ تیل ہے اس کو قبضہ بھی کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، دوسرے جواب میں وہ ایران کے پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے جو ابنائے ہرمز ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، اس کے اوپر ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں، میزائل پھینکے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم نے 2-3 گھنٹے کے لیے اس پورے اسٹریٹ آف ہرمز کو اس ایکسرسائز کے دوران بند کر دیا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ملٹری کارروائیاں ہیں وہ بھی بڑے زوروں پہ جاری ہیں۔ تو اب اگر اس ماحول میں دیکھا جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ مثبت کہنا جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے اور ایک طرح سے حوصلہ دیتی ہے، تو دوسری طرف یہ جو ملٹری بلٹ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری جانب ایران کی طرف سے جوابی کارروائی بھی
آتی جا رہی ہے وہ کچھ خطرناک اشارے بھی کرتی ہے اور خطے اور علاقے کو بہت ہی ڈینجرس صورت سے دوچار کر دیتی ہے۔